بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اپنے دین اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہم مسلمان ہیں، لیکن اسلام کی گہرائی جو ہے اس سے ناواقف ہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں علم و تصوف کے بارے میں شرعی ثبوت پوچھتے ہیں کہ کیا یہ تصوف جو ہے اس کی شرعی حیثیت بھی ہے یا نہیں ہے۔ آئیے آج ہم اس کے کچھ دلائل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، فرمایا کہ تم ظاہری گناہ اور پوشیدہ گناہ سب کے سب چھوڑ دو۔ تفاسیر کے اندر اس سے یہ بات سمجھائی گئی کہ ظاہری گناہ سے مراد جو ہے یعنی وہ گناہ جو انسان اپنے اعضاء کے ساتھ کرتا ہے، اور باطنی گناہ وہ ہیں جو انسان اپنے دل کے جو ہے اعمال کے ساتھ کرتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس بات کو سمجھیں تو اعمال کی اب ہم 3 قسم کی قسمیں بنا سکتے ہیں۔ پہلی اول قسم وہ ہے جس کا تعلق صرف انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے، جیسے فرمایا کلو واشربوا ولا تسرفوا، کہ تم کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ تو اب یہ بالکل ایک واضح حکم ہے کہ کھاؤ پیو، چیزیں ضائع نہیں کرو، دھیان سے استعمال کرو۔ تو اس کا ظاہر کے ساتھ تعلق ہو گیا۔ اعمال کی جو دوسری قسم ہے وہ خالصتاً انسان کے باطن کے ساتھ ہے، یعنی وتوکل علی اللہ، تم اللہ پر توکل کرو۔ اب دیکھو اس کی کوئی شکل بظاہر دیکھنے میں نظر نہیں آتی ہے نا، اور اسی طرح فرمایا اللہ سے ڈرو، اور جو ہے اب یہ کیسے ڈریں کوئی سمجھ میں نہیں آتی۔ معلوم ہوا اس کا تعلق فقط دل کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح اعمال کی جو تیسری قسم ہے اس کا ایک ظاہر بھی ہے اور اس کا باطن بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز کے بارے میں اس کا ظاہر کیا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، فرمایا کہ جب کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اس کی کیفیت ہے، نماز میں سستی والی کھڑے ہونا۔ اور اسی کے باطن کے بارے میں فرمایا یراؤن الناس، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ نماز اگر جماعت ہو رہی ہے، کسی کو کیا پتا کہ کون کس کو دکھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ ہاں، سستی سے کھڑا ہوا ہے نظر آ جائے گا، ہے جی، تو امام صاحب بھی کہیں گے کہ بھائی ایسے نماز میں نہیں کھڑے ہوتے۔ لیکن اگر وہ دکھاوے کی نمازیں پڑھ رہا ہے تو اس کا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب اس ساری مثالوں سے آپ یہ سمجھ جائیں کہ وہ اعمال جن کا تعلق ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے اس کو علم القال یعنی فقہ کہتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے، روزہ جو ہے سحری افطاری کیسے ہونی چاہیے، زکوٰۃ کو کس طرح سے دینا چاہیے، حج کیسے کرنا چاہیے، اور جو باطنی اعمال ہیں اور باطن کی بات ہے اس کا تعلق جو ہے علم الحال یعنی تصوف ہے۔ یعنی عبادت جو ہے وہ دل کی کیفیت کے بغیر آپ بتاؤ کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ دل کی کیفیت ہونا لازمی چیز ہے، اور جو ہے لوگوں کو ناسمجھداری کی وجہ سے جو ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جناب وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں عجیب سی دل کی باتیں کرتے ہیں، جی صوفی صافی لوگ ہیں، ہائے ہوئی کرتے ہیں۔ ہاں، جس کے پاس دل کی کیفیت نہیں ہوتی وہ پھر ہوا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ان کو پھر ساز و رنگ کی ضرورت ہے، ان کو جو ہے جھنڈیاں لگانے کی ضرورت ہے۔ جس کے دل میں کیفیت ہے اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ یہ ساری سجاوٹ ظاہری کرے۔ یہ تو ظاہری چیزیں ہیں ساری۔ آپ جو ہے اگر ترنم سے کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ نے جو ہے میوزک بجانے شروع کر دیے اور ڈھول کی تاپ پر آپ جسم ہلا رہے ہیں اور مست کر رہے ہیں، تو یہ تو ظاہری چیز ہے۔ دل کی کیفیت میں خاموشیاں ہوتی ہیں اور وہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو جاننے والے ہیں۔ عام بندے سے بھی اگر آپ محبت کریں اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کا میرے دل سے ایک تعلق ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ بھی دلوں کی کیفیت کو جانتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو ایک حدیث پاک کا مفہوم بتاتے ہیں۔ اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے تھے کہ وہ سوال پوچھیں دین کے بارے میں تاکہ وہ سیکھیں گے، لیکن صحابہ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رعب اتنا زیادہ تھا کہ وہ بات نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا ہے کہ ایک اجنبی انسانی شکل میں جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال پوچھا، مع الایمان، ایمان کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بتائیں. پھر پوچھا مال اسلام کہ اسلام کیا ہے، آپ نے اس کی تفصیلات بتائیں. تیسرا سوال پوچھا مال احسان، احسان کیا ہے، تو آپ نے اس کی بھی تفصیلات بتائیں. اور اسی طرح کچھ اور بھی ایسی باتیں تھیں جو اس حدیث پاک میں جس کا تذکرہ ہے، تو وہ پوچھیں. اور اس کے بعد وہ شخص جو ہے چلا گیا. جانے کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم اس کو جانتے ہو؟ کوئی بھی نہیں جانتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جبریل تھے اور یہ آپ کو آپ کا دین سمجھانے اور بتانے کے لیے آئے تھے. تو سبحان اللہ، اب معلوم ہوا کہ ہمارا دین کیا ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، احسان ہے. تو یہ ہمارا دین ہے. اور یہ تین جو ہے ایک چیزیں بڑی اہم، اگر آپ احادیث کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا وہ احادیث جن کا تعلق دین کے اصول اور نظریات کے ساتھ ہے. تو یہ ایک یعنی یوں سمجھے کہ احادیث کا ایک مجموعہ ہے. اور وہ احادیث جو اعمال ظاہرہ کی اصلاح سے متعلق ہے، یہ بھی ایک قسم کا جو ہے ایک ذخیرہ ہے. اور اسی طرح وہ احادیث جن سے انسان کی اصلاح باطن ہوتی ہے، یعنی عقیدہ ہے اور اسلام ہے اور انسان کا اخلاق ہے، اس کے جو ہے یہ کیفیات ہیں. تو اس سے آپ احادیث کو بھی اس طرح سے تین گروپس میں سمجھ سکتے ہیں. تو یہ حدیث جبرائیل ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے جہاں عقائد کی درست کی ضرورت ہے، جہاں پورا اسلام کے اوپر عمل کرنا یعنی مکمل اسلام میں داخل ہو جانا، وہاں اپنے دل کو بھی اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ سے ایسی محبت کرنا کہ اتنی محبت کسی اور سے نہ ہو. اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی جان، اپنے مال سے بڑھ کر کرنا. عبادت کرنے والا ہمیشہ جو ہے اگر محبت سے خالی ہے تو اس کی عبادت جو ہے ٹھوکریں ہیں، وہ پھر عبادت نہیں. ایک مورتی کا پجاری جو ہے وہ بھی جو ہے اپنی مورتی سے محبت کرتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، سجا کے اس کو رکھتا ہے. اور ایک بندہ جو اللہ تعالیٰ جو کائنات کا مالک ہے اس سے محبت کرتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے اس کا دل میں اللہ کی محبت نہ ہو؟ اللہ خود گواہی دیتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی شدید محبت ہوتی ہے. ہاں، اس محبت کو حاصل کرنا یہ ہمارے ذمے ہے. جس طرح نمازیں پڑھنا اور باقی اعمال کرنا ہمارے ذمے ہے، اسی طرح اس دل کو بھی سنوار کے جانا ہمارے ذمے ہے. اللہ ہماری شکل صورت نہیں دیکھتے، اللہ ہمارے جو ہے اعمال کو اور ہمارے قلوب کو دیکھتے ہیں. اللہ کرے ہم واقعی اس تصوف کو سمجھ سکیں اور اس کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کریں. صرف ہا ہو کو اور جو ہے تصوف نہ سمجھ بیٹھے، بلکہ قرآن حدیث سے تصوف کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.